ولیوں کی صحبت میں بیٹھ جاؤ، رب ذوالجلال ولی بنا دیتا ہے۔ اور یہ تو صحبت کی بات تو بڑی ہو گئی، صحبت کی بات تو بہت بڑی ہو گئی۔ ایک شخص تھا جو بہروپیہ تھا، وہ الگ الگ حلیے بناتا تھا۔ ایک دن بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوا، عرض کرنے لگا کہ بادشاہ سلامت، میں بہروپیہ ہوں، الگ الگ لباس بدل لیتا ہوں، انداز بدل لیتا ہوں، مجھے آپ پہچان نہ سکیں گے۔ بادشاہ نے کہا اگر پہچان لیا تو، کہ پہچان لیا تو دوبارہ کوشش کروں گا۔ وہ کہنے لگا اگر نہیں پہچانا تو، بادشاہ نے کہا انعام سے نواز دوں گا۔ وہ گھر چلا گیا۔ چند مہینوں بعد ایک حکیم بن کر بادشاہ کی بارگاہ میں آیا، دربار میں پہنچا اور بادشاہ سے کہنے لگا بادشاہ سلامت، آپ کو فلاں 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 بیماریاں ہیں، یہ تکلیف ہے وہ تکلیف ہے۔ بادشاہ سلامت نے پہچان لیا، بلایا ادھر آؤ، یہ لو کرایہ، دوبارہ آنا، دوبارہ آنا۔ کہا مطلب؟ کہا میں پہچان لیا، تم وہی بہروپی ہو جو پہلے آئے تھے۔ 2-3 سال گزر گئے، وہ پھر آیا، اس بار تاجر بن کر آیا۔ جس بادشاہ کی وہ جو علاقہ تھا اس شہر کے اندر اس نے تجارت کی چند دن، پھر سپاہیوں کی مدد سے وہ بادشاہ کے دربار میں پہنچ گیا اور جا کر بادشاہ کو کچھ تحفے تحائف پیش کیے۔ بادشاہ نے اپنے پاس بلایا اور پھر کچھ روپے دے کر کہا جاؤ یہ کرایہ تمہارے آنے جانے کا، میں نے تمہیں پہچان لیا۔ وہ شخص پھر چلا گیا۔ تقریباً 10 سال کا عرصہ بیت گیا، 10 سال کا عرصہ بیت گیا۔ ملک کو جنگ کرنے کی نوبت آئی تو بادشاہ نے سوچا اب چلو جنگ پر چلتے ہیں، جہاد پر چلتے ہیں۔ بادشاہ جہاد پر نکلا، جنگ پر نکلا۔ ایک راستے سے گزرا تو دیکھا ایک پہاڑی پر بڑی بھیڑ لگی ہوئی ہے، لوگ جوک در جوک جا رہے ہیں۔ بھئی کیوں جا رہے ہو؟ کہاں وہ ایک اللہ کا ولی بیٹھا ہوا ہے، ایک اللہ کا برگزیدہ بندہ بیٹھا ہوا ہے۔ عالم یہ ہے کہ وہ جس کے لیے دعا کرتا ہے فوراً اثر ہو جاتا ہے۔ اپاہج جائے تو چلنے لگتا ہے، اندھا جائے تو دیکھنے لگتا ہے، بہرا جائے تو سننے لگتا ہے۔ بڑی کرامت والا بزرگ ہے۔ بادشاہ نے کہا چلو جنگ کو جا رہے ہیں، بزرگ کی دعا لے لیتے ہیں۔ وہ بادشاہ پہاڑ پر چڑھا اور اس بزرگ کی بارگاہ میں حاضری دی، اس کی دستبوسی کی، نذرانے پیش کیے اور عرض کی حضرت دعا فرما دیجئے۔ بزرگ نے ہاتھ اٹھائے، کہا مولا اس تیرے بندے کو تیری حکومت کو آگے بڑھانے کے لیے ترقی عطا فرما، جنگ میں کامیابی عطا فرما۔ جب بادشاہ دعا کرا کے جانے لگا تو اس شخص نے آواز دی رک جاؤ، بادشاہ رک جاؤ۔ بادشاہ نے کہا بھئی کیا ہو گیا حضور، کیا معاملہ، کوئی گستاخی؟ کہا کوئی گستاخی نہیں، مجھے پہچانا نہیں آپ نے، مجھے پہچانا نہیں آپ نے۔ بادشاہ نے کہا نہیں، کون ہے آپ؟ کہا میں وہی بہروپیہ ہوں جو آپ کے دربار میں آیا کرتا تھا۔ کہا تو پھر جب بہروپی ہو تو تمہاری دعا میں تاثیر کیسے آئی، تمہاری دعاؤں کے اندر تاثیر کیسے آئی، یہ لوگ شفایاب کیسے ہو رہے ہیں؟ اس نے کہا حضور بنا تو بہروپیہ ہی تھا، لباس پیروں کا اپنایا تھا، پہنا تھا، سر پہ تاج لگایا تھا، اللہ کے ولیوں سا لباس پہنا، لوگ ولی سمجھنے لگے اور مجھے پیار کرنے لگے، مجھ سے دعائیں کروانے لگے۔ دل میں آیا کہ جب ولیوں کا لباس پہنا ہے تو اتنی عزت مل رہی ہے، اگر اللہ کا ولی بن جاؤ تو معاملہ کیا ہوگا۔ دل کی دنیا بدل گئی، اس دن سے یہیں بیٹھ کر عبادت کر رہا ہوں۔ تو بندہ لباس پہن لے بزرگوں کا تو بزرگ بن جاتا ہے، صحبت تو بڑی بات ہے۔ ایک شخص پوچھنے لگا، اس نے مجھ سے کہا حضور حضرت مرید ہونا فرض واجب ہے کیا؟ میں نے کہا فرض واجب تو نہیں۔ کہا پھر؟ میں نے کہا جس طریقے سے استاد ظاہری چیزوں کو سکھاتا ہے، ظاہری تربیت کرتا ہے، اگر باطن کی تربیت کروانا چاہو تو کسی بزرگ کا دامن پکڑ لو، کسی بزرگ کا، اللہ والے کا دامن پکڑ لو، وہ تمہارے باطن کو آراستہ کر دے گا۔ وہ پوچھنے لگا کیسے؟ ابھی شجرے کے اندر ایک نام آیا، میرا دل خوش ہو گیا، مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا۔ ابو الحسن بصری، سلسلے کے بزرگ حسن بصری، آپ بڑے بزرگ تھے، پائے کے بزرگ تھے، اور ساتھ ہی میں اس شخص کا بھی نام آیا، اس ذات کا بھی نام آیا جو آپ کے خلیفہ بنے، حبیب عجمی۔ یہ کون تھے؟ حبیب عجمی سود کا کاروبار کیا کرتے تھے، سود کا کاروبار، بڑی ترقی تھی کاروبار کے اندر۔ حضرت حسن بصری سے جب بھی ملاقات ہوتی آپ فرماتے وقت ہے توبہ کر لو، وقت ہے توبہ کر لو۔ ایک دن حبیب عجمی نے پوچھا کہ معاملہ کیا ہے؟ وقت ہے توبہ کر لو، وقت ہے توبہ کر لو۔ کہا جس دن توبہ کا دروازہ تمہارے لیے بند ہوگا اور رب کی پکڑ آئے گی تو کوئی بچا نہ سکے گا۔ فرمایا ان بطش ربک لشدید، اس رب کی پکڑ بڑی مضبوط ہے،
پھر ساری کائنات کی طاقت بھی نہ بچا سکے گی. لیکن جب مال آ رہا ہوتا ہے نا تو بندے کو اچھا لگ رہا ہوتا ہے. اچھا معیار بھی وہی ہے. ایک شخص مجھ سے کہنے لگا حضرت مرید بنا لیجئے. میں نے کہا کہ مجھے اجازت و خلافت نہیں, میں مرید کیسے بنا سکتا ہوں؟ جاؤ کسی بزرگ کی بارگاہ میں جاؤ, میں مرید نہیں کر سکتا. ہاں پیر بنا سکتا ہوں. مرید کا تو آپشن خالی نہیں, پیر کا آپشن خالی ہے. پیر بنا سکتا ہوں. کہا تو حضرت پیر ہی بنا لیجئے. میں نے کہا پیر بنانے کے لیے رب کو راضی کرنا پڑے گا. آپ رب کو راضی کر لو, میں آپ کو اپنا پیر بنا لوں گا. کہا رب راضی کیسے ہوگا؟ وہ کہنے لگا رب تو مجھ سے راضی ہے پہلے سے ہی. میں نے کہا کیسے؟ کہ رب نے کتنی دولت عطا کی ہے, دیکھیے اتنی دکانیں, اتنے مکان, اتنی اولاد, سب کچھ تو ہے میرے پاس. مطلب آج رب کی رضا کی دلیل جو ہے وہ مال و دولت بن گیا. لوگ سمجھتے ہیں میرے پاس مال و دولت ہے تو رب مجھ سے راضی ہے. وہ بھول جاتے ہیں کہ رب نے چھوٹ دی ہوئی ہے کہ کر لے جتنی غلطیاں کرنی ہے, تجھے مہلت ہے, تجھے مہلت ہے, ایک دن آئے گا جب ختم ہو جائے گا. میں نے کہا رب جس سے راضی ہوتا ہے اسے وہ آنکھیں عطا کر دیتا ہے جو رب کی یاد میں روتی ہے. رب جس سے راضی ہوتا ہے اسے وہ دل عطا کر دیتا ہے جو رب کا ذکر کرتا ہے. جب رب کسی سے راضی ہوتا ہے تو اس کی پیشانی میں سجدے کا نور عطا فرما دیتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. حبیب اجمی نے کہا کہ معاملہ تو اچھے چل رہے ہیں. ایک دن گوشت خریدا, گھر پہنچے, بیوی کو دیا پکا دیجئے. سالن پکانے کے لیے بیوی نے جیسے ہی گوشت ہانڈی میں ڈالا وہ سب کا سب خون ہو گیا, سارا کا سارا خون ہو گیا. جلدی سے آواز دی, حبیب جلدی ادھر آئیے, میرے سرتاج ادھر آئیے, بچوں کو بھی لے کے آئیے. آئیے, آپ نے بہت خون چوسا ہے قوم کا, آپ بہت خون پیتے ہیں لوگوں کا, آج ہم سب بیٹھ کر یہ خون پیئیں گے. حبیب اجمی پریشان ہو گئے. ان کو حسن بصری کی وہ بات یاد آ گئی کہ کئی وقت مہلت ختم تو نہیں ہو گیا. وہ رونے لگے, بلکنے لگے, توبہ کرنے لگے اور دوڑتے دوڑتے حضرت حسن بصری کی بارگاہ میں جانے لگے. حسن بصری کی خانقاہ کے باہر کچھ بچے کھیل رہے تھے. جیسے ہی حبیب اجمی کو دیکھا تو کہنے لگے دور ہٹ جاؤ, دور ہٹ جاؤ, یہ بہت بڑا سود خور ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا سایہ ہم پر پڑ جائے اور عذاب الہی میں ہم لوگ بھی گرفتار ہو جائیں. حبیب اجمی کے دل کو بڑی ٹھیس پہنچی. مولا تیری مخلوق مجھ سے اتنی نفرت کرتی ہے. حبیب اجمی دوڑے دوڑے حسن بصری کی بارگاہ میں پہنچے. عرض کی حضور آج تو بڑا مسئلہ ہو گیا, مجھ سے خطا ہو گئی ہے. میں وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد سود کا کاروبار نہیں کروں گا, جتنا لیا ہے وہ سب لوٹا دوں گا. میرے سارے گناہوں کی میں بخشش چاہتا ہوں, توبہ کرنا چاہتا ہوں. حسن بصری نے فرمایا مبارک ہو, مجھے تیرے چہرے پر شرمندگی نظر آتی ہے, اللہ رب العزت تیری توبہ کو قبول کر لے گا. جب یہ سنا تو حبیب تسلی ہوئی. آپ اٹھ کر جب باہر نکلے تو وہی بچے جو پہلے کہہ رہے تھے دور ہو جاؤ, پھر کہنے لگے دور ہٹ جاؤ, دور ہٹ جاؤ. انہوں نے پوچھا اب کیا معاملہ ہے؟ کہا ہمیں ڈر ہے, اللہ کا ولی جا رہا ہے, کہیں ہمارے قدموں سے اٹھی گرد نہ چلی جائے. تو جب بندہ توبہ مضبوطی سے کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت اسے اپنی ولایت عطا فرما دیتا ہے. رب نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, ایمان والو اللہ سے ڈرو, وکونوا مع الصادقین, اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. مولا سچوں کے ساتھ ہونے سے کیا ہوگا؟ زیادہ ڈرے گا. وکونوا مع الصادقین, اب اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. جب تم ان بزرگوں کی صحبت میں بیٹھو گے تو اللہ رب العزت تمہارے دل میں تقویٰ پیدا کر دے گا. اور جب تقویٰ مل جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ رب نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. ولیوں کی شان بیان کی کہ ولی کون ہیں؟ جو اللہ کا خوف کرتے ہیں, اللہ سے ڈرتے ہیں, اور اس کے بدلے میں دنیا کا کوئی خوف کوئی غم انہیں مل نہیں سکتا, ان کے دل میں آ نہیں سکتا. آگے بتایا اللہ کے ولی ہوتے کون ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون. اللہ کے ولی ہوتے وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں. پتا چلے جب بندہ اللہ سے ڈرے تو اللہ اسے اپنا ولی بنا لیتا ہے. سبحان اللہ, اللہ اسے اپنا ولی بنا لیتا ہے. تو پیر اس لیے نہیں ہوتا, وہ اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ آپ کے نذرانے لینا چاہتا ہے, وہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ آپ کے دل کی صفائی کرنا چاہتا ہے, آپ کے دل کو آراستہ کرنا چاہتا ہے, آپ کو تیار کرنا چاہتا ہے. کس کام کے لیے؟ اللہ کے خوف کو آپ کے دل میں اتارنے کے لیے. حضرات گرامی قدر, بات ولیوں کی چلی تو ایک بات ذہن میں آتی ہے. علامہ جلال الدین رومی بہت بڑے عالم, پائے کے بزرگ, پائے کے عالم. ایک دن حضور شمس تبریز تشریف لائے.
فرمایا جلال الدین کلمہ آتا ہے پڑھنا؟ کہتے نا پیر کیوں ضروری ہے؟ وقت کا عظیم عالم دین علامہ جلال الدین رومی جیسا، اور شمس تبریز کون؟ ایک گدڑی پہننے والا بزرگ، لباس بھی پھٹا ہوا، مگر شان دیکھے، فرماتے ہیں کلمہ پڑھنا آتا ہے؟ علامہ جلال الدین نے فرمایا حضور مجھے نہیں آتا تو پھر کسے آئے گا؟ مجھے نہیں آئے گا تو کسے آئے گا؟ 70 قرات میں کلمہ طیبہ سنایا، 70 قرات میں، 70 انداز میں، صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں سنایا، 70 انداز میں سنایا۔ حضور شمس تبریز فرماتے ہیں نہیں آتا، فرماتے ہیں نہیں آتا۔ کہا حضور پھر کیسے پڑھنا ہوتا ہے؟ کہا جاؤ 2 برتن منگواؤ۔ علامہ جلال الدین رومی نے 2 پیالیاں منگوائی، پیالیاں لانے کے بعد حضور شمس تبریز نے اسے اپنے ہاتھ میں رکھا اور دوسری پیالی کو ایک پیالی کے اوپر رکھا۔ جب پیالی کے اوپر رکھ دیا فرمایا اب جیسے میں پڑھتا ہوں ویسے پڑھنا۔ حضور شمس تبریز نے جب لا الہ کی ضرب لی نا آسمان کی طرف تو وہ پلیٹ اڑ کر چھت سے جا لگی، وہ پلیٹ اڑ کر چھت سے جا لگی، اور جب الا اللہ کی ضرب نیچے لی تو وہ پلیٹ آ کر اس پلیٹ سے چپک گئی۔ فرمایا کلمہ اس طرح پڑھو کہ جب تم کلمہ طیبہ پڑھو تو تم اپنے رب سے ویسے مل جاؤ جیسے یہ پلیٹ دوسری پلیٹ سے مل۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو علامہ جلال الدین جیسا بڑا عالم دین اسے بھی پیر کی ضرورت ہے، اسے بھی مرشد کی ضرورت ہے، اسے بھی راستہ دکھانے والے کی ضرورت ہے۔ تو ہماری اور آپ کی کیا حیثیت؟ اللہ رب العزت ہمیں سچے پیر عطا فرمائے۔ اور پھر پیر ہونا کیسا چاہیے؟ میں اپنی بات نہیں کہہ رہا، اعلیٰ حضرت کی بھی بات نہیں کہہ رہا، صحابہ کی بھی بات نہیں کہہ رہا، میں وہ کہہ رہا ہوں جو رب نے اور اس کے رسول نے فرمایا، رب کا کلام اور زبان مصطفیٰ سے نکلا۔ پیر کیسا ہونا چاہیے؟ التائبون توبہ کرنے والا، توبہ کرنے والا، العابدون عبادت کرنے والا، الراکعون رکوع کرنے والا، سجدہ کرنے والا، والحافظون لحدود اللہ اور اللہ کے حدود کی پاسبانی کرنے والا۔ کہ جب بات شریعت مصطفیٰ کی آئے تو بندہ پھر ادھر ادھر نہ دیکھے، پھر دائیں بائیں نہ دیکھے، پھر مضبوطی سے کھڑا ہو جائے کہ شریعت ضروری ہے۔ اور بات شریعت اور طریقت، لوگ کہتے ہیں شریعت طریقت الگ الگ ہے، نہیں ہے، آپ غلط سمجھتے ہیں، شریعت طریقت الگ ہے۔ کس نے کہا؟ آئے مدنی بابا کی بارگاہ میں آئے، اتنے عبادت گزار ذات ہے مدنی بابا کی، کبھی شریعت سے دوری اختیار نہیں کی، کبھی نمازوں کو نہیں چھوڑا۔ تو شریعت اور طریقت الگ چیز نہیں ہے۔ میں کہوں بندہ جب شریعت کی معراج کو پہنچ جاتا ہے تب اسے طریقت کا جام ملتا ہے۔ جب بندہ شریعت پر اتنا بڑا عامل ہو جائے کہ اس کی نمازیں بھی ادا ہوں، تہجد بھی ادا ہوں، نوافل بھی ادا ہوں، اور رب کی رضا کے لیے اس کے سر سجدے میں جھکے رہیں، تو پھر رب ذوالجلال اسے طریقت کا جام پلاتا ہے۔ اور جب طریقت مل جاتی ہے تب پھر معرفت ملتی ہے، اور جب معرفت مل جاتی ہے تب بندہ حقیقت کو پہنچتا ہے۔ شروعات شریعت سے ہوتی ہے۔ لوگ الٹے سیدھے لباس پہن کر سمجھتے ہیں ہم طریقت والے ہیں۔ وہ ایک کہتا ہے میں ننگا، میرے پیر صاحب نے بہت دن ہو گئے کپڑے ہی نہیں پہنے۔ میں نے کہا حضور تو سب سے لمبا کرتا پہنا کرتے تھے، یہ کیسی طریقت ہے تیری؟ وہ چوڑیاں پہنتے اور کہتے ہم طریقت والے ہیں۔ حضور نے حرام فرمایا جس چیز کو، وہ طریقت کا حصہ کیسے ہو سکتی ہے؟ میرے آقا سے بڑا ولی کوئی نہیں، میرے آقا سے بڑا طریقت جاننے والا کوئی نہیں۔ اور مولائی کائنات جہاں سے ولایت شروع ہوئی، جہاں سے ولایت کا جام ملا، ان کا عمل دیکھو نا، ان کا انداز تو دیکھو، وہ کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں، وہ کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اور آپ سمجھتے ہیں شریعت اور طریقت الگ الگ ہے۔ آؤ ان سلسلوں سے وابستگی اختیار کرو جو سلسلے شریعت اور طریقت دونوں کے پابند ہیں، جہاں آپ کو پیران عظام بھی ملیں گے، علماء دین بھی ملیں گے، حفاظ اکرام بھی ملیں گے۔ الحمدللہ مجھے فخر ہے اس بات پر کہ میری وابستگی اس سلسلے سے ہے۔ میرے پیر کوئی معمولی انسان ہے نہیں، مدنی بابا کی ذات ہے، وہ ذات جن کی کرامتیں روزے روشن کی طرح آیا ہے۔ زیادہ دور نہیں جانا آپ کو، یہاں اسلام نگر گڑانا ایک گاؤں پڑتا ہے، وہاں کے لوگوں نے آپ کی بارگاہ میں حاضری دی اور کہا حضور آپ کے مرید ہو جائیں گے مگر ایک شرط ہے۔ مدنی بابا کی شان میں دیکھو، عطا وہ کر سکتا ہے جس کے دامن میں ہوگا، جس کا دامن ہی خالی وہ کیا عطا کرے گا؟ انہوں نے کہا حضور ایک شرط ہے، مرید تو ہو جائیں گے۔ کہا کیا شرط ہے؟ کہا یہ ندی آتی ہے ہمارے گاؤں کو تباہ کر دیا کرتی ہے،
ہمارے گاؤں کو تباہ کر دیا کرتی ہے. آپ اگر دعا کر دیں اور یہ ندی ہمارے گاؤں میں نہ آئے تو پورا گاؤں آپ کا مرید ہو جائے گا. میرے مدنی بابا نے حضرت عمر فاروق اعظم کے سنت کو عمل کیا, ایک تعویذ لکھا اور پیڑ کر باندھ دیا, اور پیڑ پر باندھ کر فرمایا اے ندی آج کے بعد ادھر نہ آنا, اگر تو اپنی مرضی کی مالک ہے تو آ جانا, اگر رب کے اجازت سے چلتی ہے تو پھر نہ آنا. آج بھی تاریخ گواہ ہے وہ ندی ادھر نہیں آتی, اس پیڑ سے ادھر ہی رہتی ہے. ہم تو نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, فیضان اولیاء کرام. تو ہم تو ان پیروں کے ماننے والے ہیں جو شریعت اور طریقت کے پابند تھے, جن کے قدم قدم پر کرامتیں نظر آتی تھی. میرے اعلیٰ حضرت آج جمعے کے بیان میں جو لوگ شریک ہوئے انہوں نے یہ واقعہ سنا ہوگا. اعلیٰ حضرت ایک عظیم بزرگ تھے, عظیم فقیر تھے, آپ اللہ کے ولی تھے. لوگ کیا سمجھتے ہیں جو بندہ مولوی ہو بزرگ نہیں ہوتا, اور اسی وجہ سے اچھا بندے اللہ والے بنتے بھی اسی لیے ہیں. علامہ نعیم الدین مراد آبادی نے فرمایا اگر کسی کو اپنی ولایت چھپانی ہونا تو مولوی بن جائے, کوئی مانے گا ہی نہیں کہ اللہ کا ولی, وہ مولوی بن جائے کوئی مانے گا ہی نہیں. حضور بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ ذات ہے کہ جنہوں نے حج بیت اللہ کیا. بسطام سے کعبۃ اللہ زیادہ دور نہیں, مگر کئی سال لگ گئے مکۃ المعظمہ پہنچنے میں, کیونکہ شان یہ تھی کہ ہر قدم پر 2 رکعت نماز نفل پڑھا کرتا. محبت کا انداز دیکھیں آپ بزرگوں کا, رب سے اس طرح کی محبت ہوتی ہے. کعبۃ اللہ کے حج کو گئے تو ہر قدم پر 2 رکعت نفل پڑھتے. ایک شہر کے قریب پہنچے, اللہ والے پبلک سے دور بھاگتے ہیں, ان کو وہ سیدھی بات کہتے ہیں. ہمارے پیر و مرشد حضور مستور شاہ حسنی قادری فرماتے تھے کہ میں پبلک کے قریب اس لیے نہیں جاتا, میں چلے اپنے اس لیے نہیں دکھاتا کیونکہ لوگ پھر آ جائیں گے مجھے رب سے دور کر دیں گے. ایک شہر کے قریب پہنچے تو لوگوں نے بھیڑ لگا لی کہ بڑا اللہ کا ولی آیا ہے, رمضان کا مہینہ ہے. آپ نے جب دیکھا کہ بھیڑ آ رہی ہے تو آپ نے اپنے جھولے میں ہاتھ ڈالا, روٹی کا ایک ٹکڑا نکالا اور منہ میں رکھ لیا. لوگوں نے کہا ارے یہ کیسا پیر ہے. اچھا کم سے کم ان لوگوں کی بھی وہ چیز دیکھیے, دین پرستی دیکھیے, دین کی حقانیت پر کتنے عمل پیرا تھے وہ لوگ, ان کا معاملہ دیکھیے. انہوں نے دیکھا کہ ہمارا پیر ایک ایسا پیر ہے, ایک ایسا بزرگ ہے جو رمضان کے مہینے میں سرعام کھا رہا ہے. وہ لوگ چھوڑ کر بھاگ گئے, مگر افسوس آج تو لوگ ویسے بھی نہیں ہیں. ان کا پیر گانے پر ناچ رہا ہوتا ہے, ان کا پیر اچھل اچھل کے قوالیاں پڑھ رہا ہوتا ہے, ان کے پیر کے معاملات ہی الگ ہوتے ہیں, پھر بھی اسے پیر مان رہے ہوتے ہیں. وہ جھوٹ بھی بول رہا ہے, وہ بیاس خوروں سے پیسہ بھی لے رہا ہے, وہ سب کچھ کر رہا ہے, پھر بھی پیر ہے. حضور بایزید بسطامی نے منہ میں روٹی کا ٹکڑا رکھ لیا, لوگ بھاگ گئے. جب وہ چلے گئے تو آپ نے روٹی کا ٹکڑا نکالا, واپس تھیلے میں ڈال لیا اور اب کی بارگاہ میں توبہ کرنے لگے, رونے لگے. مریدین نے کہا حضور یہ کیا معاملہ ہے, آپ نے پھر روٹی کا ٹکڑا رکھا ہی کیوں تھا منہ میں؟ کہا اگر میں مخلوق سے مل جاتا تو خالق سے دور ہو جاتا, میں خالق سے دور ہو جاتا, مجھے خالق کے قریب جانا ہے, مخلوق کے نہیں. یہ انداز ہوتا ہے. حضور اعلیٰ حضرت عالم دین ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کے ولی کامل بھی تھے. آپ کی بارگاہ میں ایک فقیر آیا اور دین پرستی دیکھیے, رب کی ذات پر کتنا اعتماد ہے ان لوگوں کو, ان اللہ کے ولیوں کو, کہ دین کی جب بات آئے تو مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہو جانا ہے. ایک فقیر دروازے پہ آیا, کہنے لگا حضور 10 پیسے دے دیجئے, نہیں دیں گے تو آپ کا گھر پلٹ دوں گا, 10 پیسے دے دیجئے ورنہ آپ کا گھر پلٹ دوں گا. اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ تو 10 پیسے کی جگہ 20 پیسے لے لے, مگر شریعت کے خلاف بات نہ کر. یہ تیرے اختیار میں نہیں گھر پلٹنا, تو بات ایسی نہ کر, گھر پلٹنے والی بات نہ کر. اندر سے والدہ کی آواز آئی, احمد رضا بیٹا فقیروں سے نہیں الجھتے. وہ والدہیں بھی کیسی تھی, فرمایا بیٹا فقیروں سے نہیں الجھتے, جن کی تربیت ایسی ہوتی ہے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا امی جان فقیر سے نہیں الجھ رہا, فقیر کے تو در کا غلام ہوں, فقیروں کی تو غلامی ملی ہے مجھے, میں ان کے الجھ نہیں رہا. کہا پھر معاملہ کیا ہے؟ کہا یہ شریعت کے خلاف بات کر رہا ہے, یہ شریعت کے خلاف بات کر رہا ہے, یہ کہتا ہے میرے گھر کو پلٹ دے گا. اتنے میں ہی علامہ مصطفیٰ رضا خان حضور مفتی اعظم ہند, ابھی 4 سال کی عمر ہے, پہلے مالے سے نیچے گر گئے. چھت سے جیسے ہی نیچے گرے, اندر سے حضور اعلیٰ حضرت کی والدہ ماجدہ نے فرمایا میں نہ کہتی تھی فقیروں سے نہ الجھا کرو, یہ دیکھو کیا ہوا ہے. حضور اعلیٰ جب بیٹا گر جائے تو باپ کے کلیجے پر کیسی بیت رہی ہوگی ہم سوچ سکتے ہیں. حضور اعلیٰ حضرت جانے لگے ان کو سنبھالنے کے لیے, لیکن جتنے میں والدہ نے یہ کہا نا کہ میں نہ کہتی تھی کہ فقیروں سے نہ الجھنا چاہیے, وہ فقیر کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی. حضور اعلیٰ حضرت وہیں کھڑے ہو گئے اور اس سے فرمایا تو سمجھتا ہے تیری وجہ سے میرا بیٹا گرا ہے, تو نے میرے بیٹے کو گرایا ہے, تو غلط سمجھ رہا ہے, تو غلط سوچ رہا ہے. میرا بیٹا پھسلنے کی وجہ سے گرا ہے, رب کے حکم سے گرا ہے, تیرے وجہ سے نہیں گرا. وہ فقیر مسکراتا رہا. اتنے میں ہی
हुजूर मुफ्ती आज़मीन अल्लामा मुस्तफ़ा रज़ा खां खड़े हुए और दौड़ते हुए आला हज़रत के पास तशरीफ़ ले आए। आपकी उंगली पकड़ी और अर्ज़ किया, हुजूर शरीयत मुस्तफ़ा पर डटे रहिए। मुस्तफ़ा रज़ा खां को कुछ नहीं हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक मंजिल से गिरा हूँ, चोट तो बड़ी बात, खरोच भी नहीं आई है। मेरे आका आला हज़रत मुस्कुराए। अंदर से वालदा की आवाज़ आई, बेटा मामला था क्या ये? फरमाया, मुझे मेरा रब आजमा रहा था कि अहमद रज़ा दीन के मामले में, शरीयत मुस्तफ़ा के मामले में मजबूत है या नहीं है, कहीं डर तो नहीं जाएगा। वो खड़े रहे और फिर आला हजरत ने अपनी जूती को उल्टा किया। वलियों की शान देखें आप। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम रब से, लोग रब से टकराते हैं, रब से ना टकराओ, इन अल्लाह वालों से टकरा के दिखाओ, ये तुम्हें पाश पाश कर देंगे। मेरे आला हजरत ने अपनी जूती को पलटा और उस फकीर से कहा, अगर औकात है, हिम्मत है तो इसको पलट कर दिखा, सुभान अल्लाह। इसको सीधा करके दिखा। उसने बहुत ताकत लगाई मगर जूती को सीधा ना कर सका, बेशक। जूती को सीधा ना कर सका। मेरे आला हजरत ने फरमाया, तो जूती को नहीं पलट पा रहा है, घर को क्या पलटेगा? तो जूती को नहीं पलट सकता, घर को क्या पलटेगा? आइंदा ये बात ना कहना कि घर को पलट दूंगा। लोग परेशान हो जाते हैं, असल में उन्हें असली पीर नहीं मिलते, उन्हें वैसे पीर नहीं मिलते जैसे मिलने चाहिए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सच्चे पीर अता फरमाए, वो पीर अता फरमाए जिनकी शान कुरान ने बयान की है। क्योंकि अगर अच्छा पीर मिल जाए ना, अगर रहनुमा अच्छा हो ना, तो फिर बंदा मंजिल को आसानी से पहुंच जाता है। तो इसलिए रहनुमा अच्छा मांगिए और तलाश कीजिए, शरीयत के पाबंद पीर पकड़िए, ऐसा नहीं कि ढोंग करने वाले, नाचने गाने वाले पीर पकड़िए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि वो हमें सच्चे पीरों से वाबस्तगी अता फरमाए, अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए, उनके दामन से वाबस्ता रहने की तौफीक अता फरमाए और उनके नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुभान अल्लाह, सुभान